سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو سورہ کہف جاری اور ساری ہے۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے 49 تک یہ ٹوٹل 5 آیات بنتی ہے۔ ان 5 آیات کی تفسیر اب حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ کہف آیت نمبر 45 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا اگر مختصر لفظوں میں خلاصہ پیش کیا جائے تو چند لفظوں میں یہ خلاصہ بنے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں 2 باتیں پیش کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اور چونکہ یہ دنیا خوبصورت ہے اس لیے دل فریب ہے، یعنی لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے جو دل ہیں وہ دنیا کی طرف راغب اور مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ دنیا ہے تو دل فریب، جس کو آپ کہیں کہ دھوکہ ہے، لیکن ایسا ہرگز مت سمجھنا یہ دنیا ابدی ہے، بلکہ یہ دنیا عارضی اور ٹیمپریری ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ۔ اب میں اس آیت کریمہ کے کلمات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اسکرین کی طرف اب ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی کہ قرآن عظیم و فرقان حمید کا ایک عنوان مثال ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ مثالیں دے کر اپنے بندوں کو عذاب جہنم سے ڈراتا ہے اور مثالیں دے کر اپنے بندوں کو جنت کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو یہ جو عنوان ہے مثال کا، اس کی ایک مثال آپ نے گزشتہ اتوار کو سنی جو متعدد آیات پر مشتمل تھی۔ آج ایک آیت کے اندر ایک اور مثال میرا رب پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے، اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ ان کے سامنے، اب یہ جو لہم ان کے سامنے، یہ اس میں کفار بھی ہو گئے اور اس میں وہ مسلمان جو خدا کے ذکر سے غافل ہیں، ان دونوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، یعنی اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے مثل الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں تم دیکھتے ہو کہ تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہیں، تم سانس لے رہے ہو، اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کماءٍ، پانی کی طرح، کماءٍ، دنیا کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثال دے کر اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اور ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کماءٍ، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، کہ پانی ہم اتارتے ہیں آسمان سے۔ جب پانی آسمان سے اترتا ہے، ظاہر بات آپ قحط تو نہیں رہے گا، قحط نام ہی اسی کا ہے کہ بارش نہ ہو،
جب بارش ہو تو اب قحط نہیں ہے. تو اب اللہ کہتا ہے مثال اس پانی کی ہے انزلناہ من السماء، جو پانی ہم آسمان سے اتارتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض. اب جو زمین کی نباتات ہیں، نبات الارض، نباتات گھاس کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتا ہے. زمین کی جو نباتات ہیں یہ کیا ہو گئی؟ یہ فاختلط گنی ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو زمین سے اگ رہا ہے نا وہ دور دور نہیں، بالکل قریب قریب نکل رہا ہے. اس طریقے سے وہ اگتا ہے. اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کیا دیکھیں گے؟ بڑا حسن دیکھیں گے. ظاہر بات ہے سبزہ جو ہوتا ہے یہ بڑا دل فریب تو ہوتا ہے، بڑا پرکشش ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا لوگ جو جاتے ہیں، آپ کبھی جا رہے ہیں کشمیر گھومنے جاتے ہیں، کاگان ناران جاتے ہیں یا دیگر علاقوں میں جاتے ہیں تو دو چیزیں تو قابل توجہ ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں. ایک کیا ہے جناب؟ برف باری دیکھنی ہوتی ہے. اچھا دوسرا کیا ہے جناب؟ آپ نے پہاڑوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تیسری چیز جو بنیادی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سبزہ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل تین چیزیں. آپ کشمیر میں جائے، پہاڑوں پر جائے، جگہ جگہ آپ کو سبزہ نظر آئے گا. اب سبزہ نظر آتا ہے تو پھر جب ہماری نگاہ جمتی ہے نا، دل ہوتا ہے دیکھتے رہیں، بڑا خوبصورت منظر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، جو بڑا دل فریب ہے، تمہارے دلوں کو مول لیتا ہے، تمہاری نگاہیں اسی پر جمی رہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رب کہتا ہے فَحَسْبَهَا حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ جو گھاس اگی تھی، جو نباتات اگے تھے، وہ خشک ہو گئے. ایسے خشک ہو گئے تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب اس پر گرم ہوائیں چلتی اور وہ اسے اڑا دیتی ہے. یہ دنیا کی مثال دی جا رہی ہے. اب آپ اس میں دو باتیں ذہن نشی کریں. پہلی بات یہ اللہ نے خوبصورت منظر کی مثال پیش کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بتلایا کہ اب کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. ہوائیں آئی، خشک گھاس ہو گئی، اب گرم ہوائیں سے اڑا دیتی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ دنیا جو ہے نا دل فریب ہے. جب تم دیکھو گے تو اس کی طرف ماہل ہوگے اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ گے. لیکن جیسے یہ نباتات خشک ہو گئی اور اس کے بعد ہواؤں نے اسے اڑا دیا، ایسے ہی ہم اس دنیا کو ختم کر دیں گے. اب دیکھیں دو سبق ہو گئے نا. پہلا سبق کیا ہوا؟ فرسٹ لیسن آیت کریمہ میں پہلا سبق یہی ہے کہ دنیا کی طرف آپ متوجہ ہوں گے تو اور ہوتے جائیں گے. اور آپ نے سنا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس سے بھاگ رہی ہے، وہ پیچھے بھاگتا ہی رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھے گا کیونکہ وہ دنیا میں لگ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے دنیا تو بڑی پرکشش میں نے بنائی ہے، سبزے کی مثال دے کر واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد سبزہ ختم بھی تو ہوتا ہے نا. تو ایسے دنیا بھی ختم ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں کتنے سبق ملے؟ دو سبق. پہلا سبق یہ ملا دنیا پرکشش دل فریب ہے. دوسرا سبق یہ ملا کہ جب آپ نے اس دنیا کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی عمارتوں کو دیکھا، اس کے میدانوں کو دیکھا، اس کے ماربل اور ٹائلوں کو دیکھا، اس کی بناوٹ کو دیکھا، تو پاگل مت ہو جانا، دیوانے مت ہو جانا، اس پر مجنون مت ہو جانا، بلکہ یہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. ابدی نہیں ہے، ٹیمپریری ہے. یہ اللہ رب العزت بتلا رہا ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو باتیں پیش کی ہیں، یہاں بھی یہ سمجھے کہ دو باتیں ہیں، کیونکہ اس سے قبل والی آیت میں یہ بتا دیا کہ دنیا بڑی حسین ہے، دل فریب ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اتنے مگن مت ہو جانا، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے
پھر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. اگر میں انہیں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ لفظ آپ پیش کر سکتے ہیں: ایک دنیا کی کھیتی، ایک آخرت کی کھیتی. آسان لفظوں میں ایک دنیا کی کھیتی ہے اور ایک آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اللہ رب العزت یہاں سبق یہ دینا چاہ رہا ہے تمہارے سامنے دونوں کھیتیاں ہیں، ایک دنیا کی کھیتی ہے، ایک آخرت کی کھیتی ہے. فرمایا دنیا کی کھیتی کیا ہے جناب؟ ختم ہو جائے گا. اور آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ یہ ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتا ہے والآخرۃ خیر، آخرت جو ہے نا یہ بہترین ہے. وَأَبْقَى، اور آخرت ہی رہنے والی ہے. یہ خالق کائنات نے قرآن میں تصور دیا اور پیغام ہمیں پیش کیا. اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 46. دنیا کی کھیتی کس کو قرار دیا وہ سنیے گا. المال والبنون، مال تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. مال دولت کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے والبنون. بنون کا معنی آپ اولاد کر دیں، لیکن اولاد میں مضبوط کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. تو اس لیے بنون بیٹے کے لفظ استعمال ہوا. یعنی اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ دنیا کی کھیتی کا تذکرہ کرتا ہے. کہتے ہیں مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی کی زیب اور زینت ہے. دو چیزوں کو ذکر کریں اور آج انسان اسی کے پیچھے بھاگا ہے. اگر آپ دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں، گھومتے پھرتے جو بھی کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں ہمارے آگے پیچھے. ایک دولت ہے اور دوسری کیا ہے؟ اولاد ہے. تو کبھی دولت کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، کبھی اولاد کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی کھیتی ہے اور یہ دنیا کی کیا ہے؟ زینت ہے. یعنی یہ سمجھے کہ دنیا کا حسن ہے. دولت ہے تو حسن ہے نا، دولت نہیں تو پھر کیا بھکاری بن جائے گا بندہ. اور دیکھیں جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی کتنا پریشان ہوتا ہے یار. لوگوں کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں یار اولاد ہو جائے. کیونکہ اولاد اور مال یہ دنیا کا حسن ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. یہ کہتے ہیں یہ دنیا کا میک اپ ہے، میک اپ شیک اپ. یہ دنیا کا حسن ہے، دنیا کی زینت ہے. لیکن اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں والباقیات الصالحات. لیکن اب آخرت کی کھیتی کا تذکرہ. الباقیات الصالحات یہ قرآنی الفاظ ہیں جو آپ اسکرین میں ملاحظہ کر رہے ہیں. الباقیات الصالحات کسے کہا جائے گا؟ اعمال صالح، اچھے عمل کو کہا جائے گا. اور اچھے عمل کو اللہ نے کن لفظوں میں تعبیر کیا؟ باقیات، رہے گا. مطلب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نا، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ تو ہو گئے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے جناب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ الحمدللہ، رب نے بلایا، رب کے فضل سے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. لیکن رب اسے کیا کہتا ہے؟ آپ کی ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہے، یا آپ ابھی درس قرآن سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد درس قرآن ختم. اب ختم ہو گیا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم ہو گیا بھائی، پڑھ لیا جناب، فارغ ہو گئے. رب اسے کیا کہتا ہے؟ ان اچھے عملوں کو، خواہ وہ درس قرآن کی شکل میں ہو، یا پھر نماز کی شکل میں ہو، یا پھر آپ کے روزے کی شکل میں ہو، یا پھر آپ کی تسبیح، تحمید، تحلیل یا درود شریف کی شکل میں ہو. رب ان تمام اعمال صالحہ کو، خواہ آپ صدقہ دے رہے ہو، رب کہتا ہے الباقیات الصالحات. ان لفظوں کو تو ذہن میں رکھ لیں، یہ قرآنی ورڈز ہیں. الباقیات الصالحات یعنی رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھ سے جب پوچھا کہ تو نے ظہر کی نماز پڑھی تو تو نے جواب میں کیا کہا؟ ہاں پڑھ لی، الحمدللہ، ہم فارغ ہو گئے. رب کہتے ہیں تو اگرچہ کہ فارغ ہو گیا لیکن تیرا یہ عمل ایسا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں باقیات، یہ قیامت تک رہے گا. الباقیات الصالحات یہ اعمال صالحہ کے لیے رب کہتا ہے. اب دیکھیں یہ بالکل تقابل ہے. پہلے رب نے کسے کیا فرمایا؟ المال والبنون. اس کے بارے میں رب نے کہا جناب یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا کا حسن ہے. یقیناً مال دنیا کا حسن ہے،
اولاد دنیا کا حسن ہے، لیکن اگلی آیت میں رب کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ رب کہتا ہے یہ جو باقیات صالحات ہے نا، جو نیک عمل ہے، اچھے عمل ہے، آپ کا تسبیح پڑھنا وغیرہ، یہ رب کی بارگاہ میں ثواب کے لیے بہترین ہے۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جس سے تم امید رکھو نا، اس میں بھی یہی بہتر ہے کہ اچھے عملوں کے صدقے رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو امید جو ہے نا مجھ سے آپ سے نہیں، امید کس سے رکھی جائے؟ نیک عملوں سے رکھی جائے، کہ جب نیک عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ان نیک عملوں کے ذریعے، اس کے صدقے دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ایک دنیا کی زینت ہے، ایک آخرت کی زینت ہے، ایک دنیا کی کھیتی ہے اور ایک آخرت کی کھیتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے آخرت کی کھیتی کیسی ہے؟ خیر و ابقا، بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو انسان کو اختیار کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی کھیتی کو۔ یہاں ایک بات توجہ رکھیے گا، وہ بات یہ کہ مال اور اولاد، جناب یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، بس ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ مال اور اولاد کا اس کی سمجھے دو شکلیں ہیں، دو صورتیں۔ مال کو فقط مال سمجھا جائے، اولاد کو فقط اولاد سمجھا جائے، تو پھر یہ دنیا کی زینت ہے، ختم، فنا ہو جائیں گے۔ اولاد نے مر جانا ہے، مال ختم ہو جائے گا، کسی اور کو مل جائے گا، پھر کسی اور کو مل جائے گا۔ نہیں، اب اس کی دوسری شکل کی طرف آ جائے، دوسری صورت کی طرف آ جائے۔ اگر مال کو فقط مال سمجھا جائے تو یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن مال کو فقط مال نہ سمجھا جائے، یہ ذریعہ سمجھا جائے کفالت کا، اور ذریعہ سمجھا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، تو پھر یہ کس میں آ جائے گا پتہ آپ کو؟ الباقیات الصالحات۔ اب اس میں آ گیا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اولاد ہے۔ اب اولاد کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے میں ٹگرا رہوں گا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا ابا کو 8-10 لڑکے ہوں، ہاں میری پیٹھ بڑی مضبوط ہے، 8-10 لڑکے ہیں، میں بڑا مضبوط ہوں، یہ نہ سمجھے، بلکہ اولاد کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی نعمت، اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس کے اخلاق کو بہترین کرنا ہے اور اللہ کی طرف راغب اور ماہر کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ زینت الحیات دنیا تو تھا، دنیا کی زینت تو تھا، لیکن اب کیا بن جائے گا؟ الباقیات الصالحات بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال اور اولاد کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کی زینت کا پہلو ہے اور دوسرا پہلو کس کا ہے؟ الباقیات الصالحات والا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہاں میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسکرین میں ملاحظہ کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ رب اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کہتا ہے جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی کہے میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا مر رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ تیرا عمل کیا بتاتا ہے، پریکٹیکل لائف کیا بتاتی ہے، فیصلہ پریکٹیکل لائف کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان اپنی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، جو کہنا ہے کہہ دو، فیصلہ ہوگا عمل سے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، جناب ہم کہتے ہیں بھائی یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو جناب پھر اس دنیا کے پیچھے اتنا کیوں بھاگ رہا ہے، مسجد سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ جبکہ مومن کی شان تو یہ ہے نا، حدیث مبارکہ میں نبی نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن مسجد سے دور ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ مچھلی پانی سے دور ہو گئی ہے، کیسے اچھلتی کودتی ہے، تڑپتی ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، نکلے گا باہر، کاروبار تو کرنا ہے نا، بیوی بچے کے حقوق تو ادا کرنے اور بالکل کرنے، لیکن کیا ہوگا؟ گھر پر جائے گا تو مسجد یاد آئے گی، دکان میں بیٹھا ہے تو مسجد یاد آئے گی، گودام میں بیٹھا ہے تو مسجد یاد آئے گی۔ یہ شان ہے۔ اور منافق کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جب مسجد میں آئے گا نا تو اس کا ذہن کیا بنے گا؟ بس میں جلدی نکلوں۔ اب دیکھیں ان حدیثوں کو آپ غور کریں،
اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھیں. میں اپنی پریکٹیکل لائف, آپ اپنی پریکٹیکل لائف, کہ ٹھیک ہے نظریات اپنی جگہ پر ہے, اعتقادات اپنی جگہ پر ہے, قولی باتیں اپنی جگہ پر ہے, عمل کیا کہتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. پریکٹیکل لائف کیا کہتی ہے, عمل کیا کہہ رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے. اور پھر آخرت کے بارے میں کیا فرمایا, وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. فرمایا جو آخرت کا جو گھر ہے نا, یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی پرہیزگار ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر اگلی آیت کی طرف آئے, سورہ مومن آیت نمبر 39. رب نے کیا کہہ دیا؟ اس کے تو لفظ جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہو رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا سنیے گا. اللہ کہتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع. رب کہتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ متاع ہے. میم تا الف عین اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. متاع کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو. اور ساز و سامان میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے, آپ کپڑے خریدتے, سادہ کپڑا خریدا, سلائی کروائی, اسے پہنا, کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا؟ پرانا ہو گیا, نکال دیا. فرمایا بس یہ دنیا کی زندگی ہے. مطلب جیسے آپ ساز و سامان لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, پھر ختم, تو دنیا کی زندگی بھی ہے ٹیمپریری. رب کہتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا, یہ ساز و سامان کی طرح ہے. اور تمہارا ساز و سامان یہ ہمیشہ نہیں رہتا, لیتے خراب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو بس تمہاری زندگی بھی ایسی ہے کہ آپ دھڑکنیں چلتی رہے گی, ساتھ چلتا رہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. یہ رب کہتا ہے. لیکن اب رب کہتا ہے, آگے کے الفاظ نوٹ کریں, وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اللہ نے فرمایا آخرت دار قرار ہے. لفظ دیکھیں قرآن کے ورڈز, دار قرار. دار قرار کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ. اب آپ مجھے بتائیں, ہم ٹھہرنے کی جگہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گھر کو. ٹھہرنے کی جگہ. آپ کہاں ٹھہرے ہوئے جناب؟ اپنے گھر میں, بھائی کے گھر میں, اماں کے گھر میں, اپنے گھر میں, بہن کے گھر میں. ہم اسے کہتے ہیں دار قرار. دار قرار کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ. رب کہتا ہے دنیا کی زندگی دار قرار نہیں, کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع. قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی متاع ہے اور آخرت کی زندگی دار قرار ہے. پتہ یہ چلا یہ جو مکان آپ کا ہے, جو گھر آپ کا ہے, جو دنیا میں آپ کو ٹھہرنا ہے, یہ سب دھوکہ فریب ہے, یہ ٹیمپریری ہے. بلکہ ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ رب نے فرما دیا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. دار قرار, ٹھہرنے کی جگہ, سکونت کی جگہ, وہ آپ کا آخرت ہے, یہ والا گھر نہیں. اگلی آیت کی طرف آئے, سورہ رعد آیت نمبر 26. میرے رب نے کیا فرمایا؟ رب کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. رب کہتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف ساز و سامان ہے. مطلب کیا؟ ٹیمپریری ہے, عارضی ہے. اور اگلی آیت کی طرف آ جائے, سورہ آل عمران آیت نمبر 185. میرا رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, جس پر تم اتنے اتراتے ہو, اکڑتے ہو, گمنڈ کرتے ہو, تکبر کرتے ہو, رب کہتا ہے یہ تو دھوکہ اور فریب کا سامان ہے جو تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے, اور پھر ہم اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن ایک مقام پر نہیں, دسیوں مقام پر بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دو, آخرت کو ترجیح دو. اس لیے کہ وہی تمہارا دار قرار ہے, دنیا تمہارا دار قرار نہیں ہے.
اچھا اب اگلی آیت سورہ کہف کی. اب یہ جو 3 آیات ہیں 47 48 اور 49 اللہ نے قیامت کا ایک منظر کھینچ کر پیش کیا ہے تینوں آیات کے اندر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 3 آیت کا خلاصہ منظر قیامت ہے، جس کے اندر اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کر دے گا. ابھی الفاظ آئیں گے کلیئر ہو جائے گا، لیکن میں ابھی خلاصہ بتا رہا ہوں. جب قیامت قائم ہوگی اللہ زمین کو ہموار کر دے گا. زمین جب ہموار ہوگی تو مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ بلڈنگیں نہیں ہوگی، سب ختم. یہ بلڈنگ ہے نا، جیسے روئیاں نہیں اڑتی، روئی اس طریقے سے اڑ جائے گی، ختم ہوا میں، بلڈنگیں ختم. اچھا پھر کیا؟ ہموار ہوگی نا زمین، بلڈنگیں ختم. اچھا آپ نے دیکھیں گے ٹیلے، بعض جگہ پر ریت کے ٹیلے بن جاتے تھوڑے بلند بلند، یہ ٹیلے بھی ختم. اچھا قیامت کے دن یہ جو پہاڑ ہے نا، رب کہتا ہے یہ پہاڑ بھی ختم، ہوا میں اڑ جائیں گے روئی کی طرح. اور قیامت کے دن جو ہے نا پہاڑ بھی گئے، آپ کے ٹیلے بھی گئے، آپ کی عمارتیں بھی گئی، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائے گی اور زمین کیا ہوگی؟ ہموار ہو جائے گی. اب جب زمین ہموار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب کو اٹھائے گا. اٹھ جاؤ بھائی، جو قبر میں ہے وہ بھی اٹھے گا، جو سمندر میں بھی وہ بھی اٹھے گا، جو کہیں زمین کے نیچے دب گیا تھا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کو اٹھایا جائے. اور رب نے اس بات کو بھی واضح کر دیا اس مقام پر کہ جب رب قیامت کے دن اٹھائے گا تو سب کو اٹھائے گا، ایک کو بھی رعایت نہیں ملے گی. کوئی کہے نا 10 چھوڑ دیے جائے، 5 چھوڑ دیے جائے، 20 چھوڑ دیے جائے، 50، بھئی اربوں لوگ ہیں. ظاہر بات ہے جب سے دنیا بنی قیامت تک جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے نا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اول انسان تو آدم علیہ السلام ہے، تو جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب کھڑے ہوں گے. اب ان کی تعداد کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، اربوں خربوں اللہ بہتر جانے. تو یہ جتنے بھی ہیں نا اس میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، سب کے سب اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نظام کیا ہوگا کہ الگ الگ امتیں ہوں گی، ان کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج آ گئے نا میرے دربار میں، بھاگ رہے تھے نا، مسجد سے بھاگ رہے تھے، عبادت سے بھاگ رہے تھے، یا پھر میری توحید کا انکار کر رہے تھے، میرے نبی کی نبوت، رسالت، خاتمیت، افضلیت کا تم انکار کر رہے تھے. فرمایا آج آگے میرے دربار میں، اور کیسے آئے میں اس کی وضاحت آگے کروں گا. پھر اس کے بعد رب کہتا ہے آج دیکھو میرا وعدہ پورا ہو گیا نا، میں نے کہا تھا نا قیامت آئے گی، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. کیونکہ اب کیا ہو گیا؟ عین الیقین، ابھی علم الیقین ہے، کیونکہ یقین کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں الیقین کلہ ایمان، کہ یقین، مکمل یقین جو ہے نا وہ ایمان ہے. تو ایمان یقین کا نام ہے، تردد کا نام نہیں ہے. ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شک کا نام نہیں ہے. ایمان یقین کا نام ہے، ایمان تذبذب کا نام نہیں ہے. تو جناب علم الیقین تو آج ہے، ہمیں قیامت ہوگی اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عین الیقین ہوگا. اللہ کہے گا دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اب آنکھوں کا یقین حاصل ہو گیا. اس کے بعد رب کیا کہے گا؟ رب کہے گا کہ نامہ اعمال پکڑو. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ مجرم ہوں گے. الامان والعفید، اللہ بچائے. بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ مجرم ہوں گے. اور جب وہ مجرم ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا پڑھو دیکھو جو ہم نے نامہ اعمال دیا، دیکھو اس کو. وہ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ بڑا عمل تو بڑا عمل، کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوٹا، سب لکھا ہوا ہے. میں 4 دیواری میں کرتا تھا، کونے میں کرتا تھا، کھانچے میں کرتا تھا، یہ سوچتا تھا کسی کو نہیں پتا، سب لکھا ہوا ہے.
सारा कुरान के अंदर मौजूद है। फिर अब कहेगा कि हम ऐसे ही अदाब नहीं देते और ऐसे ही जन्नत नहीं देते, हम अदल करने वाले हैं, जालिम नहीं है, रब कहता है। ये था इन 3 आयात का खुलासा। अब अल्फाज की तरफ आप आए, रब क्या कहता है, तवज्जो रखिएगा, अल्फाज आप स्क्रीन पर रख मुतवज्जे हों। मैं अल्फाजों की वजाहत इसलिए कर रहा हूं, आप कुरान पढ़ रहे हैं इसलिए अल्फाजों की वजाहत, वरना खुलासा भी काफ़ी है। खुलासा तो पेश कर चुका मैं, यही कुरानी खुलासा था। मैं चाहता हूं कि आपको कुरान के अल्फाज आए, इसके लिए लाजमी है कि आप जाने के बाद फिर इन लफ्ज़ों को देखें कुरान में, उठाए कंजुल ईमान, तो फिर याद रहेगा। वरना जाहिर बात है हाफजे तो हमारे इतने तेज का है, हमारा हाल तो आपको पता है, सबका यही है आजकल, सुनते और भूल जाते, ज़हन में तो कुछ भी नहीं रहता। तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि आपने जो दर्स सुना, 3 आयतें, 4 आयतें, 5 आयतें, आप जाएं फिर कुरान खोलें, अब लफ्ज़ के तर्जुमे को कुरान में देखें, वहाँ हाशिया मुताला करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा मैं कुरान सीख रहा हूँ, मैं कुरान समझ रहा हूँ। अब देखिए कुरानी अल्फाज, व यौमा, यौम कहते दिन को, या मुराद क़यामत का दिन। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला, ये जो पहाड़ है ना, हम इन पहाड़ों को चलाएंगे। जब क़यामत कायम होगी तो इन पहाड़ों को चला देंगे। इससे मुराद वही है कि पहाड़ हवा में उड़ जाएंगे, और ऐसे उड़ेंगे, आपने देखा होगा वो जब कोई गदला या कोई चीज़ तैयार होती है, उसकी रुई होती है, फिर रुई मारने के बाद जो है ना डंडी लेते, डंडी मार के रुई को देखे लूज करते, नरम, उसके रुएं देखे उड़ते हैं। इस तरीके से पहाड़ जो है ना रुओं की तरह उड़ जाएगा। वतरल अर्द बारिदा, मेरा रब कहता है, और कयामत के दिन तू देखेगा जमीन बिल्कुल जाहिर है, यानी ना तुम्हें कोई पहाड़ नजर आएगा, ना इमारत नजर आएगी, ना कोई टीला नजर आएगा, ना तुम्हें कोई मकान नजर आएगा, सब अल्लाह हवा में उड़ा देगा, जमीन को कर देगा हमवार। फिर इसके बाद क्या होगा, वह हशरनाहुम, रब कहता है जितने भी ना कब्रों के अंदर थे, दरिया के अंदर थे, जमीन के नीचे दबे हुए थे, जो भी था, जहां भी था, हम सबको क्या करेंगे, वह हशरनाहुम, सबको उठाएंगे। उठो, अब निकलो अपनी कब्रों से, अपने मकाम से, अपनी जगह से। और रब क्या कहता है, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, रब कहता है इसमें अब किसी को कोई चांस नहीं मिलेगा कि 2-4 को छोड़ दिया जाए, 8-10 को छोड़ दिया जाए, 20-25 को छोड़ दिया जाए। रब कहता है फलम नुगादिर, हम नहीं छोड़ेंगे उनमें से किसी को भी, सबको खड़ा कर देंगे। और फिर अल्लाह क्या कहता है अगली आयत में, वह उरिदु अला रब्बिका सफ़ा, अब ये सारे के सारे जो उठे ना, अपनी कब्रों से निकले, अपने मकाम से निकले, ये सब के सब अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे। वह उरिदु अला रब्बिका, रब के हुजूर, अल्लाह के हुजूर, मालिक के हुजूर। कैसे होंगे, सफ़ा, क्योंकि अल्लाह अलग अलग उम्मत की सफ़े बनवाएगा, का सफ़े बनाओ, और फिर अल्लाह उनसे हम कलाम होगा। और वो किस तरीके से हम कलाम होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये उसकी शान जानते, हमें इसका इल्म नहीं। लेकिन अल्लाह जो है ना सफ़े बनवाएगा, और सफ़े बने हुए ये उम्मतें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी। फिर रब क्या कहेगा, तवज्जो रखिएगा, कुरान कहता है लक़द जिअ्तुमूना, अब रब कहेगा लोगों को, सब बनाए हुए सामने होंगे ना, अल्लाह खिताब फरमाएगा अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह ताला कहेगा आ गए ना मेरे पास, लक़द जिअ्तुमूना, बेशक आज तो हमारी दरबार में आ गए ना, मस्जिद नहीं आ रहा था, आज तो आया ना, इबादत के लिए नहीं आता था, आज आ गया। लक़द जिअ्तुमूना, बेशक तुम आ गए हमारे पास। और हालत क्या होगी पता आपको, रब कहता है कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, जैसे हमने तुम्हें पहली हालत में पैदा किया था ना, आज तुम वैसे ही हो। पहली हालत क्या थी भाई, मुख्तसर लफ्जों में बोलूं, बरहना तन, बरहना पा, बेमाल। बच्चा जब पैदा होता है उसके जिस्म पर कपड़ा होता है,
نہیں ہوتا. اس کو کہیں گے برہنہ تن. جب بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں برہنہ پا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نوٹے ہیں اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جس حالت میں تم دنیا میں آئے تھے نا، جب دنیا میں آئے تم بچے تھے، آج تم بڑے ہو گئے، جوان ہو یا ادیر عمر والے ہو یا بڑھاپے کی عمر میں ہو، جو بھی عمر ہے، آج بھی تمہیں اسی حالت میں آنا ہے میرے دربار میں. بھائی کون سی حالت؟ نہ تمہارے جسموں پر کپڑا ہوگا، نہ تمہارے قدموں تلے چپل ہوں گے، نہ تمہارے پاس کوئی پیسہ ہوگا. یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ قیامت کے دن ہم برہنہ ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن نے وعدے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ویسے ہی ہم تمہیں اٹھائیں گے. یعنی تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، تمہارے قدموں تلے نیچے چپل جوتے شوز نہیں ہوں گے، اور جناب جو ہے تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ پھر برہنہ ہوں گے تو کیا ہماری نظریں پڑیں گی؟ نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی نفسا نفسی میں ہوگا. اس کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کپڑے میں ہے یا برہنہ ہے، بلکہ وہ اپنی میں لگا کہ بس میری نجات ہو. اس لیے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ کیفیت ہوگی. اب یہاں کوئی برہنہ ہو تو فوراً توجہ شیطان بہکاتا ہے نا، ہم متوجہ ہونے لگ جاتے ہیں، برہنہ ہے برہنہ ہے، شرمگاہ وغیرہ وغیرہ. وہاں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ہوں گے برہنہ، کیونکہ رب نے فرما دیا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تم نکلے تھے نا ویسے ہی ہم تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ تم برہنہ تن ہوگے، برہنہ پا ہوگے، بے مال ہوگے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ بل زعمتم، بلکہ تم گمان کچھ اور کرتے تھے. الم نجعل لکم موعدا، ہم نے جس بات کا وعدہ کیا آج یہ مکمل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. دنیا میں تو انکار کرے تھے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھو قیامت آ گئی، اب حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد رب اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، کتاب تحریر کو کہا جاتا ہے، جو تحریر ہوتی ہے نا لکھی ہوئی، نوشتہ. اب اللہ تعالیٰ وہ نوشتہ جو تحریر ہے، جس کو ہم کہیں آسان لفظوں میں نامہ اعمال، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. کہاں؟ جو مؤمن ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، اور جو مجرمین ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے. یہ تو سارا چٹھا کھل گیا ہے، جو میں کرتا تھا، میں جو چھپاتا تھا، سب سامنے آ گیا، سب کھل گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ مجرمین کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ مجرمین کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسا چٹھا ہے، یہ کیسی تحریر ہے جس نے سارے پردے اٹھا دیے ہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے میں، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور جو چپ چھپا کر میں چھوٹے گناہ کرتا تھا، معمولی گناہ جن کو کہتا چھوٹا ہے کر لینا چاہیے، وہ بھی اس میں ہے. الا احصاها، کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ سب کے سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، رب کہتا ہے سارے عمل کو وہ حاضر پائیں گے، سب کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس آیت کے آخری میں اس بات کو وعدے کرتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں. اب رب کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی جو نیکیاں تم نے کی ہے اس کے تمہیں پھل ملیں گے، اور جو تم نے بربادیاں کی ہے
तो फिर उसे भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता। एक आखिरी चीज़ मैं पेश करना चाह रहा हूँ, दर्स तो मुकम्मल हो गया, बड़ी मुफीद है, आप इस पर अमल करें, मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक दे। सैयदुल इस्तिग़फ़ार, दिन होते ना, दिन हदीसों में आता है दिन का सरदार कौन है? जुमा। ये डेज होते हैं ना, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, इन सब का सरदार कौन है? जुमा। उसको कहते हैं हदीस में सैयदुल अय्याम, जिसका माना है तमाम दिनों का सरदार। अच्छा, और हदीस में क्या आता है? सैयदुश शुहूर, शहर कहते महीने को, शहरुन। अभी सारे महीने आते ना, रबीउल अव्वल आ गया, रबीउल सानी आ गया, जुमातुल ऊला आ गया, जुमातुल सानी आ गया, मुहर्रम आया, ये 12 महीने। 12 महीनों का सरदार कौन है? रमजान। तमाम दिनों का सरदार जुमा। 12 महीनों का सरदार रमजान जो आने वाला है। और इंशाल्लाह रमजान में भी इतवार को दर्स होगा, ये जारी रहेगा हमारा सिलसिला। इतवार को रमजान में भी दर्स होता रहेगा, ये ब्रेक नहीं लगेगा, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद नबी ने इसको वादे किया, जो तुम इस्तिग़फ़ार करते हो, यानी रब की बारगाह में मग़फ़िरत मांगते हो, उसके मुख्तलिफ कलिमात हदीसों में, बहुत से कलिमात, लेकिन अल्लाह के हबीब ने वादे फरमाया सैयदुल इस्तिग़फ़ार, जो अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत मांगते हो, इसके जो कलिमात है, उन कलिमात का सरदार, दिनों का सरदार जुमा, महीनों का सरदार रमज़ान, और जो तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हो उसका सरदार, वो कलिमात अल्लाह के हबीब बता रहे। कलिमात क्या? सुनिएगा, मैं इसकी पोस्ट बनाकर, ये जो हमारा ग्रुप है ना कादरी मस्जिद वाला, उसमें भी इसको डाल देंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इसकी फजीलत सुने, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6323। नबी ने फरमाया, नबी फरमाते हैं व इज़ा क़ाल हीना युमसी फ़माता, जिसने शाम को पढ़ा और शाम के बाद सुबह से पहले रात में कभी भी उसका इंतकाल हो गया, बुखारी की सही हदीस, बुखारी की सही हदीस, नबी ने फरमाया दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा। व इज़ा क़ाला हीना युस्बिहु, और मेरे नबी ने फरमाया जो इसे सुबह पढ़ेगा और फिर शाम से पहले उसका इंतकाल हो गया, फमात मिन यौमिही मिस्लहु, यानी इसका मतलब भी यही है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, बड़ा अज़ीम इस्तिग़फ़ार है। रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान में रमज़ान के अलावा बाकसरत पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी पोस्ट बनाकर ये जो कादरी मस्जिद का जो ग्रुप है उसमें डाल दूँगा मैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इब्तिदा में जारी बात है थोड़ी दिक्कत होती है, फिर ज़बान पर चढ़ जाता है तो आदमी पढ़ ही लेता है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह ग्रुप में डालेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो।